اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورہ القتال، اس سورت کا دوسرا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو خود اپنے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا کہ جو مومن مرد ہیں، مومن خواتین، اہل ایمان، آپ کے صحابہ اور صحابیات، ان کے لیے بھی آپ استغفار کرتے رہے اور یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، وہی اکیلا معبود. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. آپ اپنے لیے استغفار کریں. تمام انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جب سلسلہ مکمل ہوا گناہوں سے معصوم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سے انہوں نے استغفار کیا، حالانکہ وہ گنہگار نہیں، گناہوں سے معصوم تھے. صاف شفاف ان کے دل تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں پاکیزہ سوچیں اور پاکیزہ ارادے عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ آپ صحابہ اور صحابیات، اہل ایمان، مرد اور عورتیں، سب کے لیے استغفار کریں. اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. تم جو کچھ اعمال کر رہے ہو، پوری امت سے خطاب، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، عبادتیں کرنا، تمہارے معاملات اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اور پھر تم سب کا آخری ٹھکانہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہر ایک کا ٹھکانہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا انجام خیر پر ہوگا، اہل جنت میں سے ہوگا، یا اس کا انجام برائی پر ہوگا اور اہل جہنم میں سے ہوگا. اللہ پہلے ہی جانتا ہے. یہ آیت مبارکہ ہے. استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ سے استغفار کا ورد انسان کرتا رہے زبان پر، جس سے انسان کے گناہ بخش دیے جائیں. اس لیے کہ جو گناہوں سے معصوم تھے انہوں نے بھی یہ کلمہ اپنی زبان پر رکھا. انبیاء کرام، صحیح بخاری صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں، یعنی میرے امتیوں، اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرو. فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ تک استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، حالانکہ گناہوں سے معصوم. سیدنا یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین نے سرزنش کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں جب قید کیا، اس نجات کے لیے جو الفاظ سامنے آئے وہ استغفار کے الفاظ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. توحید کا اظہار، اللہ تو ہر ایک سے پاک ہے، اللہ کی صفات اور اعتراف. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے. اللہ نے بالآخر مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دی. سیدنا آدم علیہ السلام خطا ہوئی اور پھل کھا بیٹھے اس درخت کا جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اللہ رب العالمین ناراض ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں. اللہ نے پہلے ہی کلمات سکھا دیے کیونکہ انسان ہے اور یہ پیغمبر ہے. اس کی نسل میں جو انسان آئیں گے، کچھ پیغمبر ہوں گے، کچھ پیغمبر نہیں ہوں گے، ان سے خطائیں ہوگی. اللہ نے استغفار کے کلمات پہلے ہی سکھا دیے تھے. خطا ہوئی، اللہ ناراض ہوا، اللہ نے زمین پر بھیج دیا. پھر انہی کلمات کا سہارا لیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے
وہ کلمات خود نہیں بنائے، رب نے سکھائے۔ برکت اسی لیے ہے، جو کلمات رب سکھاتا ہے ان کلمات کے پڑھنے میں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ رب اپنے پیغمبر کے ذریعے سکھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں بے شمار دعائیں اور استغفار کے الفاظ سکھلائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں دعائیں سکھلائی۔ پھر یہ کلمات جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، سورۃ الاعراف کے اندر موجود ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہمارے اوپر رحم اگر نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دی۔ اللہ رب العالمین کو استغفار کا ورد بندے کی زبان پر بڑا اچھا لگتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ وہ لمبی زندگی عطا فرمائے جس میں ایمان ہو، صحت ہو، عافیت ہو، بار بار رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ملتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ انسان کو مل جائے۔ رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے، جس میں قریباً 2 ہفتے بھی باقی ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر کو صاف کرنا ضروری ہے، گناہوں کو دھو کر صاف کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کی قربتیں چاہتے ہیں، نیکیاں چاہتے ہیں، درجات چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا صاف اور شفاف پانی چاہتے ہیں، تو پہلے گدلے پانی جو گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے اندر کو گدلا کر دیا ہے اسے دھو کر صاف کرنا ضروری ہے۔ جب ہم نیا برتن بھرتے ہیں پانی پینے کے لیے، کولر ہے، مٹکا ہے، پہلے جو پرانا پانی ہے اس میں کچرا ہو اس کو گرانا ضروری ہے۔ مٹکے میں، کولر میں پہلے پرانا پانی پڑا ہو، آپ اس کو گرائے نہیں، صفائی نہ کریں، اس کے اوپر ہی بھلے صاف شفاف پانی ڈال دیں، سارا پانی پھر گندلا ہو جائے۔ پہلے لازم ہے کہ اس کو صاف کر دیں، بالکل خالی کر دیں گندلے پانی سے، جس میں تنکے وغیرہ یا مٹی وغیرہ کچھ بھی اس میں غلاظت وغیرہ کچھ بھی ہے اس کو صاف کر کے پھینک دیں۔ اچھی طرح دھو کر آپ نے صاف کر دیا، اب صاف و شفاف نیا پانی ڈالیں، وہ نکھرتا ہوا اجلا پانی، صاف و شفاف پانی آپ پیئیں گے، آپ کو تسکین ملے گی۔ رمضان مبارک کے مہینے کی برکات، ثمرات، درجات، اللہ کی رضا اور قربتیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، استغفار کر کے گناہوں سے تائب ہو کر رب سے ایسے جڑ جائے کہ رمضان ہمارے لیے باعث برکت اور باعث سعادت ثابت ہو جائے۔ شعبان کے اس مہینے میں 15 شعبان کی رات گزری، اہل بدعت نے اس رات کو اتنا بڑا بنایا کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑا مقام دے دی، کیونکہ اہل بدعت ہمیشہ خود ساختہ خرافات پر زور دیتے ہیں، جو شریعت کے ثابت شدہ چیزیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں وہ اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام اس غیر ثابت شدہ رات اور دن پر وہ عبادات میں کرتے ہیں، زور لگاتے، ساری رات عبادتیں، نمازیں 100 رکعات اور دل کے روزے، اور یہ باور کرانا کہ بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے سے سارے سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس رات اللہ رب العالمین سب سے بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ ضعیف ترین روایات، کوئی ایک روایت بھی شب 15 شعبان جس کا نام ان نے خود رکھا شب برات، ایک روایت بھی خصوصی فضیلت کے حوالے سے ثابت نہیں۔ گناہوں کی بخشش کے لیے جو درست اسباب اللہ نے نازل کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم درست اسباب اختیار کریں۔ پڑھنے کے لیے بے شمار دعائیں اور کلمات، عمل کرنے کے لیے بے شمار ایسے اعمال ہیں جن سے بندے کے گناہ دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم ان اعمال کا
ان اعمال کا جائزہ لیں اور ان کو اختیار کریں، ان پر عمل کریں، تاکہ صحیح معنی میں ہمارے گناہ دھل جائے اور اللہ کے سامنے ہمارا اندر صاف شفاف آئینے کی طرح بن جائے۔ اسی میں عافیت، اسی میں برکت، خود ساختہ طریقوں میں نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سکھلائے ہوئے دین روایات تو صحیح ثابت ہے، ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ یہ تمہید ہے جس تمہید سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ استغفار، گناہ کیسے ہم بخشوا سکتے ہیں، ہم گناہوں کی بخشش کیسے کروائیں، کون سے اسباب ہیں؟ عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، وہ کون سی نیکیاں ہیں جن سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہ دھو کر صاف کر دیتا ہے؟ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم آج کے خطبے میں کر سکتے ہیں، کیونکہ بے شمار اسباب ہیں۔ جب اس موضوع پر پڑھانے کے لیے کتب کا جائزہ لیا، اتنے اسباب سامنے آئے، یہی سوچا کہ احاطہ ممکن نہیں، صرف تعارف کے طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا جائے اور اہمیت، گناہوں کی معافی کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے، رمضان سے پہلے کی تیاری ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے شعبان کی فضیلتوں میں جو صحیح فضیلت ثابت ہے وہ یہ ہے، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اگر کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے تھے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے، کثرت کے ساتھ اگر اس سنت پہ کوئی عمل کرتے ہو، یکم شعبان سے 29 تک جتنے روزے رکھنا چاہے، پورا مہینہ نہیں، 20 روزے رکھنے کی اس کو توفیق ہے، 15 روزے رکھتا ہے، 10 روزے رکھتا ہے، تو یہ سنت پہ عمل، طریقہ یہ جو نبی علیہ السلام نے عمل، اس سے بڑھ کر شعبان کے لیے علیحدہ کوئی فضیلت نبی علیہ السلام نے ثابت نہیں۔ کثرت کے ساتھ روزے، کثرت کے ساتھ رمضان سے پہلے روزے رکھنے میں یہی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ اپنی امت کو سبق دیا، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو عبادات کے لیے چاقو چوبند کر ہوشیار ہو جائے، تیار ہو جائے اللہ کی عبادات کی۔ اسی لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ گناہوں کی بخشش کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید، جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ جب اسلام غالب ہوا، مکہ فتح ہو چکا، عرب کے کچھ قریش ایسے تھے ابھی پس و پیش کا شکار تھے اسلام قبول کرنے سے۔ کچھ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، حقانیت واضح ہوئی، محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اب تو دین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے تمہارا دین اس قدر پاکیزہ ہے، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے قتل بھی ہوئے، ہم نے شراب بھی پی ہے، جوا بھی کھیلا ہے، لوگوں کے حقوق بھی کھا کر بیٹھے ہوئے، ہم سے زنا بدکاریاں بھی ہوئی، تمہارا دین بڑا پاکیزہ ہے، ہمارے لیے اس دین میں آنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کالے دل کے ساتھ تمہارے پاک صاف و شفاف دین کے اندر کیسے داخل ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اسراف کیا، حد سے زیادہ تجاوز بھی کر گئے، ساری دنیا ان کے گناہوں سے بھر چکی ہے، پوری زمین، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی طرف اگر لپکو گے، آنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں اس کے دروازے کھولے ہو، لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولے ہو، آ جاؤ۔ صرف دین اسلام قبول کرتے ساتھ ہی صاحب سارے گناہ، بڑے چھوٹے، سیاہکاریاں سب اللہ دھو کر صاف کر دے۔ اس کی ابتدا ہی رحمتوں سے ہوتی، مغفرت سے ہوتی، یہ اسلام کی برکت ہے۔ جو کلمہ پڑھتے تھے غیر مسلم، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اور اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہوئی ہو، حکیم بن ہزام نے سوال کیا، میں نے غلام آزاد کیے، بیواؤں کی
خدمت کرتا تھا، یتیموں کو کھانا کھلانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے گناہ تو معاف کر دیے، نیکیاں تیرے کھاتے میں اب لکھی جائیں گی. کیونکہ جب تک اسلام نہ ہو نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی. اسلام تم نے قبول کیا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے، نیکیاں تمہارے کھاتے میں پلٹ کر آ گئی. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سورۃ النساء آیت نمبر 31. اللہ نے پھر خوشخبری سنائی. تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، جنتوں میں داخل کر دے، وہاں عزت والے مقامات میں اللہ تمہیں ہمیشہ اپنا مہمان بنا کر رکھے، بڑے گناہوں کو چھوڑو. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، وہ بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے ان سے تم رک جاؤ. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، تمہاری غلطیاں کوتاہیاں خود ہی معاف کرتے رہے. پھر جب تمہارے گناہ معاف ہو کر دھل جائیں گے، تم صاف و شفاف ہو جاؤ گے. وندخلکم مدخلا کریما، جنت کے باغات میں، بہشت کے باغات میں تمہیں عزت والے مقامات پہ ہم جگہ دے دیں گے، وہاں ہمیشہ تم بادشاہ بن کر رہو. وندخلکم مدخلا کریما، یعنی بڑے گناہوں سے بچنا بھی گناہوں کی بخشش کا سبب. اسی لیے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے ہجرت کا ثواب سنیے، جو دارالکفر چھوڑے، جہاں اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہ ہو، نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں غیر مسلم، نہ اللہ کی شرعی حدود پہ عمل کرنے دے رہے ہیں، دارالکفر اس کو چھوڑ کر دارالاسلام میں جو ہجرت کرے، ہجرت و تہدیم ما کان قبل، ہجرت کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اس سے بھی سارے گناہ دھل جاتے ہیں. جیسے اسلام کی فضیلت ہے، وہی ہجرت کی فضیلت، سارے گناہ دھل کر صاف ہو جاتے ہیں. جب مکہ فتح ہو چکا تو مکے سے ہجرت ہمیشہ کے لیے بند ہوئی، ختم. لا ہجرت بعد الفتح، یہ پیشن گوئی بھی ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اب مکہ سے ہجرت ختم، یعنی مکہ ہمیشہ دارالاسلام رہے قیامت تک. اسی طرح مکے پر کوئی غیر مسلم قابض نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ دارالاسلام رہے. قرب قیامت ایک حبشی آ کے کعبۃ اللہ کو ڈھائے گا، ایک ایک اینٹ علیحدہ کرے گا. جب قیامت اوپر سر پر ہوگی، جب تک اہل اسلام کے بعد ہجرت پر کچھ ایمان لانے والے صحابہ کرام جو ہجرت نہ کر سکے انہیں افسوس ہوا. ورنہ تم چاہتے ہو تمہیں ہجرت کا ثواب ملے گا. ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، حرام چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہجرت کی فرمایا اصل مہاجر ہے ہی وہی جو حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو. شرک، کفر، جادو، سود اور رشوت، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، لوگوں کے حقوق کھانا، رشتہ داروں کے وراثت کے مال کھانا، لوگوں پر ظلم کرنا، غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ، سارے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ ویسے ہی تمہارے باقی گناہ معاف کر دے. یہ ہے گناہوں کی معافی، یہ ہے اصل معراج مومن کی، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو. رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ہم لب لباب دیکھیں تمام عبادات کا، آپ رمضان مبارک آئے گا، آپ احادیث سنیں گے، ہر سال سنتے ہیں، من قام رمضان، من صام رمضان، من قام لیلۃ القدر. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے پورے آخری عشرے میں قیام کیا. رمضان مبارک کے پورے مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتا رہا، تراویح کی صورت میں قیام اللیل کرتا رہا. تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فضیلت کیا بیان کی گئی. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے جو اسباب بیان کیے ہیں گناہوں کی معافی کے، ان اسباب کی طرف آئے. اہل بدعت پر افسوس ہوتا ہے. گناہ معاف کروانے کے لیے بھی خود ساختہ روایت بدعت
جن سے گناہ معاف نہیں ہوتے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑی خوشخبری اللہ نے نازل کی ہے کسی بندے کے لیے تو وہ گناہوں کی بخشش کی خوشخبری۔ کعب بن مالک سے غلطی ہوئی، غزوہ تبوک میں رہ گئے، 50 دنوں کے لیے نبی علیہ السلام کے منہ پر صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا۔ بالآخر سورہ توبہ میں اللہ نے کعب بن مالک اور 2 صحابہ اور تھے، تینوں کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ مدینے میں خوشی کا سما تھا، تینوں کو مبارکیں مل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پر مسرت دن اگر ہے تو یہ دن کہ اللہ دنیا میں کسی بندے کے لیے اعلان فرمائے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ یہی فضیلت صحابہ کرام کے لیے، بدری صحابہ بالخصوص، جن کے لیے اللہ دنیا کے آسمان پہ آتا ہے، جانتا ہے، اطلع علی اہل بدر، جانتا ہے اللہ رب العالمین بدری صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے۔ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، کیا مقام ہے بدری صحابہ کا۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، جو چاہے کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ تحفہ ہے اللہ کی معافی، اللہ کی بخشش کا، کیونکہ یہ گناہ انسان کے اندر کو کالا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن گنہگار اس حال میں آئے گا کہ اس کے جتنے وہ گنہگار ہوگا اتنی کالک اس کے جسم پر ظاہر اللہ کر دے گا۔ دنیا میں اندر ہوئے اللہ ظاہر نہیں کرتا، یہ حکمت ہے، قیامت کے دن ظاہر ہوئے۔ اس کالک کو دھونے کے لیے استغفار لازم ہے۔ یہی استغفار جب انسان سچے دل سے کرے، کیا ہے گناہوں سے معافی؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا، اعتراف کرنا مجھ سے گناہ، چاہے کاروباری معاملات میں ڈنڈی نہ مارے، ایسے ہی آنکھ چرا کے چلو دیکھا جائے گا کر تو رہا ہوں، دل کے ایک کونے میں بات چھپی ہوئی چل رہی غلط ہے، لیکن کبھی اس میں سنجیدہ ہو کے دھیان دینے کا اس کو سوچ ہی نہیں ہے، پتا ہے کہ غلط، تو اعتراف کیسے کریں؟ اعتراف ہی گناہ، میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے غلط ہوا، ندامت پشیمانی کہ واقعتاً میں گنہگار ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ استغفار۔ گناہ چل بھی رہے ہو، خالی استغفار کا اگر صیغہ الفاظ ورد زبان پر ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں، گناہ چھوڑنے کا عزم ہو، پھر اس استغفار سے رزق میں بھی برکتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کا قرآن ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اپنے قوم کے لیے یہی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تمہاری اگر بخشش ہو جائے، یہ گناہ تو ہے جو تمہیں رزق کو رکاوٹ بن جاتے ہیں رزق کے لیے، تمہارا رزق اگر تنگ ہوتا ہے، پریشانی میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، مسائل میں گر جاتے ہو، گھر میں بیماری آ جاتی ہے، سکون اطمینان نہیں، یہ تمہارے گناہ ہے جو چاروں طرف سے جن گناہوں نے تمہیں گھیرا ہو۔ استغفار کرو، نہ کرنے کا عزم کرو، تسلیم کرو، اعتراف کرو، دیکھو رب العالمین رحمتیں کیسے نازل فرماتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔ کیا ہوگا جب اللہ تمہیں بخش دے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین آسمان سے بے در پہ بارشیں برسائے، اللہ رب العالمین تمہیں خوب مال عطا کرے، یعنی حلال مال بھی ایک نعمت ہے، استغفار کرو اللہ تمہیں مالی فراوانی عطا کر دے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، خوب بڑا بڑا کر اللہ مال دے گا، وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹوں کی اولاد دے گا، اللہ تمہیں باغات عطا کرے گا، زمینیں دے گا، دنیا میں مال و سراب عطا کرے گا، سب کچھ استغفار ہے۔ صحیح معنی میں استغفار تو ہو، انسان اپنا جائزہ لے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے جب ہم عبادات کرتے ہیں، ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنی کمائی ذریعہ آمدن چیک کریں، اللہ کے ساتھ تعلق فرائض کی ادائیگی چیک کریں، 5 وقت کی نماز فرائض کیسے چل رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم اپنی چیک کریں۔
میری روزمرہ کی زندگی، میرے گھر میں دین کے معاملات کس قدر تک عمل ہے، میری اولاد میں بڑے ہونے والے بچے بالغ بیٹا یا بیٹی آیا نماز کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے جائزہ لینا ہے تاکہ رب کے ساتھ ہم جڑ جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنی عبادات رکھی، اسلام کا آپ نے سنا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات میں سے سب سے بنیادی عبادات، کیونکہ یہ ارکان دین جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ ستون ہے۔ عمارت کے ستون آپ نکال دو، پھر بھلے کتنی بھی محنت کرو، بار بار ٹائل لگا دو، کسی کام کے نہیں۔ یہ ستون مضبوط ہے جب تک ڈھانچہ تو کھڑا ہے، نظر آ رہا ہے کہ بھئی گھر بن رہا ہے، چاہے بعد کی چیزیں نہ بھی ہو سکے، ستون مکمل ہے، عمارت بن گئی، کم از کم ستون اپنے مکمل۔ جو ارکان ہے توحید کے بعد، توحید و رسالت کے بعد 5 وقت نماز، رمضان مبارک کے روزے، زکوٰۃ، حج۔ اور آپ کو یہ عجیب چیز نظر آئے گی، ہر اس عبادت میں گناہوں کی بخشش ہی اللہ نے مضمر کر دی، اور یہی مومن کی معراج ہے، یہی جنت ہے، یہی رب کی رضامندی ہے، یہی آخری منزل کہ اللہ میرے گناہ بخش، یہی آخری منزل۔ نماز، فرمایا نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی معروف حدیث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہم مجتنبۃ الکبائر۔ فرمایا یہ 5 وقت کی نماز، ہر 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھو، فجر کی، ظہر کی پڑھو گے، درمیان میں 2 غلطیاں بتائیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ معاف کر دے۔ وہ نماز پڑھنے کی معافی علیحدہ ہے، وضو کرتے وقت جو گناہ جھڑ رہے وہ علیحدہ ہے، وضو کر کے جو قدم اٹھا کے آ رہے ہو گناہ جھڑ رہے وہ علیحدہ ہے۔ جب تک مسجد میں آ کے نماز کا انتظار کر رہے ہو گناہ جھڑ رہے وہ معاملہ الگ ہے۔ اذان جب سنو مؤذن کو جواب دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے تم بھی کہو باقی اذان کی دعاؤں کے ساتھ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ۔ اس کلمے کی برکت سے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ مومن تعلق عبادات کے ساتھ ہو، عقیدہ درست ہے، ریاکاری نہیں، فرائض پڑھ رہا ہے، روزانہ کتنی دفعہ فرشتے اس کے اندر کو دھوتے رہتے ہیں، غسل دیتے رہتے ہیں، پتہ ہے کچھ؟ ہمیں وہ غسل چاہیے، اپنے اندر کو فرشتوں سے دھلوانا تاکہ ہمارا اندر صاف شفاف اور اجلا ہو جائے، رب ہمارے اندر کو دے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ نہ تو تمہارے چہروں کی خوبصورتی دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، تمہارے دلوں پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، انہیں صاف شفاف ستھرا بار بار مومن کو غسل دیا جاتا ہے۔ پھر نماز پڑھی، نماز کے اندر اگر تفصیل لے جائے دعاؤں میں استغفار ہی استغفار، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ ابتدا ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، یہ اہل الحدیث اور غیر اہل حدیث، مقلدین اور صوفیوں میں فرق، جو ان کے مسلک میں ایک خاص دعا ہے وہی پڑھیں گے، باقی صحیح اسانید کے ساتھ جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھنا ان کے لیے ان کے مذہب میں مسلک میں مکروہ ہے، گویا کہ یہ حدیث کی وراثت اللہ نے اہل حدیث کو عطا فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، صرف یہ دعا ثنا کے نام پہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ ثابت ہے پڑھی جا سکتی، لیکن نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو دعا پڑھتے تھے وہ کہا اس کا اہتمام کیوں نہیں، اس کو پڑھنا مکروہ۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہاں پر شاید ساری دال کالی ہے، کہ ان احادیث کے ساتھ دشمنی کیوں؟ اللہم باعد بینی و بین، اے اللہ میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ، اے اللہ میرے گناہوں کو برف
اور ٹھنڈے پانی اور اولوں کے ساتھ دھو کر صاف کر دے، کیونکہ گناہ آگ کو کھینچ کر لاتے ہیں، اس کو برف اولو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، ایسے میں جو گناہ اسے دھو دے۔ نبی علیہ السلام معصوم کے امت کو سکھلائے جا رہے ہیں جس طرح ایک میلے کپڑے کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، ان میں اندر سے امت کو سبق سکھائے، گناہوں کی وجہ سے اندر سے میلا ہو چکا ہو، اللہ کو مجھے معاف کرو۔ ابتدا یہی تھی۔ سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، رب کی حمد بیان کرے، اس کی تسبیح کے ساتھ اور استغفار کرے، وہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اول القرآن آخری عمر میں نبی علیہ السلام کے رکوع میں سجدے میں یہی تسبیح ہوتی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو تھا کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف سمیت، اللہ تو مجھے معاف کر۔ یہ دعا کی صرف اہل الحدیث کی وراثت ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اہل الحدیث نبی علیہ السلام خاتم النبیین کے وارث، جنہوں نے اپنے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں، خالصتاً نبی علیہ السلام کی دعائیں طریقہ اس کو اپنایا، لوگوں نے صرف نام اس کا لیا جو کہ غیر سکینہ اور دین پورا خود ساختہ بنا دیا۔ یہ لوگوں کے خود ساختہ زاویے ہے، صحیح دین آپ کے سامنے صحیح حدیث کی صورت میں موجود، یعنی نماز کے لیے جہاں 5 وقت میں علیحدہ گناہوں کی تفصیل ہوتی ہے، وہ بھی علیحدہ ہر نماز میں گناہ کس طرح دھوئے جاتے ہیں۔ وہ فرض نماز پڑھ کے مسجد میں جب تک بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ رب العالمین سورۃ المؤمن اور سورہ شورى اللہ کے فرشتوں کی زبان پر مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں چلتی رہتی ہیں، اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کو بخش دے، یہی بخشش ان کی اصل منزل ہے، گناہ کیسے بخشوائے جائے یہی اصل منزل۔ تو نماز کے اندر بھی یہی چیز، ہر نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہی معاف کرتا رہتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کا مطلب بھی یہی ہے، مال کمانے میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی ہو، کسی کا بھی معاملہ واضح نہیں کیا، واضح حرام تو مومن کھائے گا نہیں، لیکن انسان نے کبھی لالچ میں معاملہ پورا واضح نہیں کیا، تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی، کبھی ملازموں کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ڈانٹ ٹپٹ ہو گئی وغیرہ، کبھی نماز میں کبھی کبھار عادت نہیں، تاخیر بھی ہو گئی، یہ سب کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تمہیں کوتاہیوں سے دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ جو فریضہ ہے اس کی بھی فضیلت یہی ہے۔ رمضان مبارک آپ نے سنا پورا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، حج پورا نچوڑ یہی، رجعت یوم ولدتہ امہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، حج کرنے کے لیے گیا، حلال کا خالص مال لے کر گیا، سنت کے مطابق کیا، وہاں نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ ہی کوئی غیر شرعی معاملہ کیا، نہ شہوت وغیرہ کے معاملات کیے، واپس ایسے آئے گا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، گناہوں سے معصوم ہو۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ ہر نیکی بنیادی ستون ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جس دعا کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے حاجیوں کو وہ استغفار کریں، حاجیوں کو حکم دیا واستغفروا اللہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تم واپس آؤ گناہوں سے دھل کر صاف شفاف، جس دن معصوم بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس طرح ہوگا۔ سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی منزل، اصل معراج گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو یہ معراج نصیب فرمائے، آمین وآمین الا التمام۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. کتنی ایسی دعائیں اذکار ہیں جن کی فضیلت یہی گناہوں کی بخشش. فرض نماز کی فضیلت میں یہ چیز بھی رہ گئی، یہ جو 33واں ہم پڑھتے ہیں اس کی 2 بڑی فضیلتیں ثابت. فرض نماز کے بعد حج کے برابر ثواب ملتا ہے 500 نمازوں کے. فرائض آپ پڑھیں، آپ کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوں گے. عمرے کا ثواب، بیوہ و مسکینوں پر خرچ کرنے کا ثواب. یہ 5 وقت دن میں خوش نصیب ہے جن کا عقیدہ درست ہے، سنت کے مطابق 5 وقت مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. ہر دن 5 حج 5 عمرے ان کے ہوتے رہتے ہیں. خوش نصیب. صحیح بخاری کی واضح حدیث. دوسری فضیلت، اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو اللہ دھو کر صاف کر دے. کتنی دفعہ بات بھی دوبارہ آ گئی. اس کو ٹیوننگ کہیں، تغسیل کہیں، غسل کہیں، پانی سے دھونا کہیں، فرشتے اس کے اندر کو دھوتے رہتے. سبحان اللہ کتنا آسان کلمہ ہے. عقیدہ درست ہو. ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں یہ سارے پیکج اہل توحید کے جن کے عقیدے میں اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو جو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ اللہ کے پیغمبر کو، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ حسن کو، نہ حسین کو. ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو ان کا حق ہے. اللہ کا مقام نہیں دیتے، نہ اولیاء کرام. اہل توحید کے لیے سارے کے سارے پیکج. مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے، شریکوں کی شرکت سے، شراکت سے پاک ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ شراکت کرے، اپنے اختیارات کسی کو تقسیم کر دے. یہ وہ کرتا ہے جو تھک جائے، جس کو معاملات میں الجھ جائے، جس کو کچھ سمجھ لینا ہے وہ دوسروں کو شریک کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، مبرہ ہے. وہ ساری دنیا کی تدبیر خود ہی کر رہا ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. 100 دفعہ کہے، صرف 100 دفعہ 1000 اس کو نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کہے. یہ صبح شام کے اذکار میں بھی دونوں ہیں. سبحان اللہ 100 دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ. صبح بھی شام بھی پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں بھی، صبح شام کے اذکار بھی شامل. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں. جب آپ کپڑا پہنتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کے جسم کو چھپایا، خوبصورتی بھی دی، جسم کو بھی چھپایا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے یہ کپڑا پہنا. میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی طاقت نہیں. مجھے اللہ نے یہ رزق دیا ہے میری طاقت کے بغیر. یہ الفاظ کہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، اس کی گزشتہ سارے گناہ اس ایک چھوٹی اس کی دعا پڑھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں. رات کو اچانک آنکھ کھل گئی، اٹھنے کا بھی پروگرام نہیں ہے، فرمایا تم یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہانے ہیں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے. اللہ کتنی محبت ہم انسانوں سے کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اچانک آنکھ کھل گئی ہے، ہمت کرو، یہ الفاظ کہو، پھر تم کہہ دو اللہم اغفر لی. اے اللہ تیرا ذکر کیا ہے، تیری تعریف تسبیح جو بیان کی ہے، بندہ بدلے میں کیا چاہیے؟ بس تو میرے گناہ مجھے معاف. اور یہی تو سب کچھ. اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. سلف صالحین کی ہمیں اقوال ملتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. بڑی نیکیاں ساری زندگی، بلکہ صحابہ کرام، عمر بن خطاب جن کے الفاظ کہنے سے اللہ قرآن بنا کر نازل کرتا تھا. بڑی نیکیاں جن کی نیکیاں دیکھ کے باقی صحابہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی کہہ رہی تھی کہ عمر آپ کے ہی اعمال ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر خواہش ہوئی کہ کاش اللہ سے جب ملاقات ہو میرے پاس بھی وہی اعمال ہو جو عمر اپنے ساتھ اعمال لے کر جا رہا ہے. نیکیاں اتنی. جب عمر سے کہا گیا، خوشخبری دی گئی، کہنے لگے اللہ نے جو توفیق دی ان نیکیاں کرنے کی، ان نیکیوں کے بدلے اگر اللہ میرے گناہ معاف کر دے میں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کروں.
اتنی عاجزی، اتنی تواضع، اللہ کا ادب کہ گناہوں کی بخشش ہی اصل منزل ہے۔ کاش ہم اسی منزل کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب اللہ گناہ معاف کرتا ہے تو بندے کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اور اللہ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کے اسباب تلاش کیجئے، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواہوں کی مدد کیجئے، یہ بھی گناہوں کی بخشش کے اسباب ہے۔ اللہ کی مساجد سے تعلق رکھیں، علم کی طرف آئے۔ جو علماء ہیں خوش نصیب جنہوں نے علم نافع سیکھا، ریاکاری نہیں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا سونا ہر وقت عبادت میں، حتیٰ کہ ہر مخلوق، چونٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندر میں، ہر وقت اس کے لیے استغفار کرتے رہے۔ علم کی طرف آئے، اپنی اولاد کو بھی اس علم کی طرف لے کر آئے، ہر وقت جن کے لیے یہ معصوم مخلوق، فرشتے اور یہ ساری مخلوق استغفار کرتے رہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ کاش اللہ رب العالمین یہی خوش نصیبی ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم محنت کریں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد امیر حمزہ اہل حدیث ندیم آباد نوجوان حافظ فضیلت الشیخ محمد راشد شریف میو صاحب کے نام فرمائیں گے، آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اسی طرح درس قرآن حدیث آج بعد نماز عشاء دار المطالعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اسی گھاٹ میں فضیلت الشیخ حافظ علی احمد جوانی سے جواز سے ان کا تعلق ہے، خطاب فرمائیں گے، آپ شرکت کریں، عبادت کریں۔